دوسرے موڑ پر ٹیکسی راجروپ نگر کی طرف جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شوکت انسپکٹر فرید کی موت کی خبر سن کر سجدہ رہ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر یہ بیک کیا ہو گیا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی موت سبیتا دیوی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں واقع ہوئی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ فرید کے کسی پرانے دشمن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ محکمہ سراغ رسانی والوں کے لیے دشمنیوں کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اسے پیشے کے کامیاب ترین آدمیوں کی موتیں عموماً اسی طرح ہوتی ہیں۔ سبیتا دیوی کے قتل کے متعلق اس کی اب تک یہی رائے تھی کہ یہ کام اس کے کسی اہم راہب کا ہے، جس نے مذہبی جذبات سے اندھا ہو کر آخرکار انہیں قتل ہی کر دیا۔ انسپکٹر فرید کا یہ خیال تھا کہ وہ حملہ دراصل اسی پر تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ذہن سے ہٹتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سے راجروپ نگر سے ڈاکٹر توصیف کا خط ملا تو اس نے اس قصبے کے نام پر دھیان تک نہ دیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر توصیف خود اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے نواب صاحب کے مرضی کے ساری تفصیلات بتا کر آپریشن کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ڈاکٹر شوکت کی کار راجروپ نگر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ اور 2 نرسوں کو ہدایت کر رہا تھا کہ وہ 4 بجے آپریشن کا ضروری سامان لے کر راجروپ نگر پہنچ جائیں۔ نواب صاحب کے خاندان والے بھی ابھی تک کرنل تیواری کے تبادلے اور توصیف کے اس فیصلے سے ناواقف تھے۔ ڈاکٹر شوکت کی آمد پر یہ سب حیرت میں پڑ گئے، خصوصاً نواب صاحب کی بہن تو آپے سے باہر ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ توصیف سے بولی، میں آپ کی اس حرکت کا مطلب نہیں سمجھی۔ محترمہ، مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں، توصیف نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب کی بہن نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ مطلب یہی کہ اچانک کرنل تیواری کا تبادلہ ہو گیا اور اب وہ اس کے علاوہ اور کوئی بات باقی نہیں رہ گئی۔ کرنل تیواری کا تبادلہ ہو گیا ہے، ان کا خط ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر توصیف نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ وہ خط پڑھنے لگی۔ کنور سلیم اور نواب صاحب کی بھانجی نجمہ بھی خط پڑھنے لگی۔ لیکن میں آپریشن تو ہرگز نہ ہونے دوں گی، بیگم صاحبہ نے خط واپس کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترمہ، یہاں آپ کی رائے کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ نواب صاحب کے طبی مشیر ہونے کی حیثیت سے اس کی 100% ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ کرنل تیواری کی عدم موجودگی میں قانوناً اپنے حق کا استعمال کر سکتا ہوں۔ قطعی ڈاکٹر صاحب، کنور سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ڈاکٹر شوکت میرے چچا کی اس مہلک مرض سے نجات دلا دیں تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب آپریشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ سلیم، نواب صاحبہ کی بہن نے گرج کر کہا۔ پھپھو صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک محبت کرنے والی بہن کا دل رکھتی ہیں، لیکن ان کی صحت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا ہوگا۔ کنور بھیا، آپ اتنی جلد بدل گئے، نجمہ نے کہا۔ کیا کروں نجمہ، اگر کرنل تیواری موجود ہوتے تو میں بھی آپریشن کے لیے تیار ہوتا، لیکن اسی صورت میں تم ہی بتاؤ چچا جان کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا آپریشن کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ نواب صاحب کی بہن نے ڈاکٹر شوکت سے پوچھا۔ یہ تو میں مرض کو دیکھنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر شوکت مسکرا کر کہا۔ ہاں، ممکن ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ نواب صاحب جس کمرے میں تھے وہ اوپر منزل پر واقع تھا۔ سب لوگ نواب صاحب کے کمرے میں آ گئے۔ وہ کمبل اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی گہری نیند میں ہو۔ ڈاکٹر شوکت نے اپنے آلات کی مدد سے ان کا معائنہ کیا۔ مجھے افسوس ہے بیگم صاحبہ کہ آپریشن کے بغیر کام نہ چلے گا، ڈاکٹر شوکت نے آلات کو ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر سب لوگ نیچے واپس آ گئے۔ ڈاکٹر شوکت نے نواب صاحب کے خاندان والوں کو کافی اطمینان دلایا اور ان کی تشویش کے لیے اس نے ان لوگوں کو اپنے بے شمار خطرناک قصوں کے حالات سنا ڈالے۔ نواب صاحب کا آپریشن تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہ تھا۔ پھوپھی صاحبہ، آپ نہیں جانتی، بیگم صاحبہ سے سلیم نے کہا۔ ڈاکٹر شوکت صاحب کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں مل سکتا۔ میں کس قابل ہوں؟ ڈاکٹر شوکت نے خاکسارانہ انداز میں کہا۔ سب خدا کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ ہاں تو یہ بتائیے کہ آپریشن سے قبل کوئی دوا وغیرہ دی جائے گی؟ کنور سلیم نے پوچھا۔ فی الحال ایک انجیکشن دوں گا۔ اور آپریشن کب ہوگا؟ نواب صاحب کی بہن نے پوچھا۔ آج ہی 8 بجے رات سے آپریشن شروع ہو جائے گا۔ 4 بجے تک میرا اسسٹنٹ اور 2 نرسز یہاں آ جائیں گی۔ میرا تو دل ہی گھبرا رہا ہے، نواب صاحب کی بھانجی نے کہا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دوں گا، کیس کچھ ایسا خطرناک نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ آپ لوگ قطعی پریشان نہ ہوں۔
ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان سے اپنی تیاریاں مکمل کیجیے۔ کنور سلیم ہنس کر بولا، بیچاری عورتوں کے بس میں گھبرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نواب صاحب کی بہن نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور رجمہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئے۔ میرا مطلب ہے کہ پھوپھی صاحبہ کہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر بددل نہ ہو جائیں۔ اب چاچا جان کو اچھا ہو جانا چاہیے، حد ہے کہ 18 دن ہو گئے ابھی تک بے ہوش ہیں۔ تم اس طرح کہہ رہے ہو گویا ہم لوگ انہیں صحت مند دیکھنے کی خواہش مند نہیں ہیں، بیگم صاحبہ نے منہ بنا کر کہا۔ خیر خیر فیملی ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ ہاں تو ڈاکٹر شوکت میرے خیال سے اب انجیکشن دے دیجیے۔ ڈاکٹر شوکت، ڈاکٹر توصیف اور کنور سلیم بالائی منزل پر مریض کے کمرے میں چلے گئے اور دونوں ماں بیٹیاں حال ہی میں رک کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ نجمہ کچھ کہہ رہی تھی اور نواب صاحب کی بہن کے ماتھے پر شکنے ابھر رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار زینے کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ انجیکشن سے فارغ ہو کر ڈاکٹر شوکت کنور سلیم اور ڈاکٹر توصیف کے ہمراہ باہر آیا۔ اچھا کنور صاحب اب ہم لوگ چلیں گے، 4 بجے تک نرسز اور میرا اسٹنٹ آپ کے یہاں آ جائیں گے اور میں بھی ٹھیک 6 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تو یہیں قیام کیجیے نا، سلیم نے کہا۔ نہیں ڈاکٹر توصیف کے یہاں ٹھیک رہے گا اور قصبے میں مجھے کچھ کام بھی ہے، ہم لوگ 6 بجے تک یقیناً آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کار میں بیٹھ گئے لیکن ڈاکٹر شوکت کے پے در پے کوششوں کے باوجود بھی کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ یہ تو بڑی مصیبت ہوئی، ڈاکٹر شوکت نے کار سے اتر کر مشین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ فکر مت کیجیے، میں اپنی گاڑی نکال کر لاتا ہوں، کنور سلیم نے کہا اور لمبے قدم بھرتا ہوا گیراج کی طرف چلا گیا جو پرانی کوٹھی کے قریب واقع تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی بہن آ گئی۔ ڈاکٹر شوکت کی کار خراب ہو گئی، کنور صاحب کار کے لیے گئے ہیں، ڈاکٹر توصیف نے ان سے کہا۔ کار تو میں نے شہر بھیج دی ہے بھائی جان، والی کار راستے سے خراب ہے۔ اچھا تو پھر آئیں ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ پیدل ہی چلیں، صرف 1.5 میل تو چلنا ہے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ڈاکٹر توصیف مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، نواب صاحب کی بہن نے کہا۔ اگر آپ لوگ شام تک یہیں ٹھہریں تو کیا مذائقہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے چند ضروری تیاریاں کرنی ہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ روک لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، آپ کچھ خیال نہ کیجیے، بیگم صاحبہ بولیں۔ اگر کار شام تک واپس آ گئی تو میں 6 بجے تک بھجوا دوں گی، ورنہ پھر کسی دوسری سواری کا انتظام کیا جائے۔ شام کو تو میں ہر صورت میں پیدل ہی آؤں گا کیونکہ آپریشن کے وقت میں کافی چاق چوبند رہنا چاہتا ہوں، شوکت نے کہا اور قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راہ میں کنور سلیم ملا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر کہ اس وقت کار موجود نہیں، آپ یہیں رہیں، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج تو کوئی نہیں لیکن مجھے تیاری کرنی ہے، ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا۔ اچھا تو چلے میں آپ کو چھوڑ آؤں؟ نہیں شکریہ، راستہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شوکت جیسے ہی پرانی کوٹھی کے قریب پہنچا اسے ایک عجیب و غریب قسم کا وحشیانہ قہقہہ سنائی دیا۔ عجیب الفت بوڑھا پروفیسر عمران قہقہے لگاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، بوڑھا چیخا۔ اپنے مکان کے قریب اجنبیوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت رک گیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، اتنا خوفناک شکل کا آدمی آج تک اس کی نظروں سے نہ گزرا تھا۔ مجھ سے ملے، میں پروفیسر عمران، اس نے مصالحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ مجھے شوکت کہتے ہیں، شوکت نے بادل نخواستہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ہاتھ ملاتے وقت بوڑھا کچھ سست پڑ گیا تھا۔ بوڑھے نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور قہقہہ لگاتا ہوا اچھلتا کودتا پرانی کوٹھی کی طرف واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر شوکت حیران کن وہیں پر کھڑا تھا۔ دفعتاً قریب کی جھاڑیوں سے ایک بڑا سا کتا اس پر جھپٹا۔ ڈاکٹر شوکت گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کتے نے اس پر بھیانک چھلانگ لگائی، بھیانک چیخ کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ چند سیکنڈ تک وہ تڑپا اور پھر بے ہوش حرکت ہو گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ڈاکٹر شوکت کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے بعد کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ارے یہ میرے کتے کو کیا ہو گیا؟ ٹائیگر ٹائیگر، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ شوکت چونک پڑا، سامنے نواب صاحب کی بانجی نجمہ کھڑی تھی۔ مجھے خود حیرت ہے، شوکت نے کہا، میں نے اس کے غرانے کی آواز سنی تھی، کیا یہ آپ پر جھپٹا تھا؟ لیکن اس کی سزا موت نہ ہو سکتی ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ یقین فرمائیے محترمہ، مجھے خود حیرت ہے کہ اسے بیک کیا ہو گیا۔ اگر آپ کو مجھ پر شبہ ہے تو بھلا بتائیں میں اسے کیوں ماروں گا؟ نجمہ کتے کی لاش پر جھکی اس پر پکار رہی تھی، ٹائیگر ٹائیگر۔
बेसूद मोहतरमा, ये ठंडा हो चुका है। शौकत कुत्ते की लाश हिलाते हुए बोला। आखिर इसे हो क्या गया? नजमा ने खौफजदा अंदाज में पूछा। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, बज़ाहिर कोई ज़ख्म भी नहीं नज़र आ रहा। सख्त हैरत है। तफातन डॉक्टर शौकत के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। वो इसके नीचे का मुआयना करने लगा। ओह! इसके मुंह से हैरत की चीख निकली और इसने कुत्ते के नीचे में चुभी हुई ग्रामोफोन की एक सुई खींच ली और हैरत से इसे देर तक देखता रहा। देखें मोहतरमा, गालिबन ये जहरीली सुई है, आपके कुत्ते की मौत का सबब बनी है। सुई, नजमा ने चौंक कर कहा। ग्रामोफोन की सुई? क्या मतलब तो मैं भी नहीं समझा, लेकिन ये वसूख से कह सकता हूँ कि ये सुई ख़तरनाक हद तक जहरीली है। मुझे इंतहाई अफसोस है कि कुत्ता बहुत उम्दा था, लेकिन ये सुई यहाँ कैसे आई? वो पलकें झपकाती हुई बोली। किसी से गिर गई होगी। अजीब बात है। शौकत ने वो सुई एहतियात से थर्मामीटर रखने वाली नाली में रख ली और बोला, ये एक दिलचस्प चीज़ है, मैं इसका कीमियावी तजर्बा करूँगा। आपके कुत्ते की मौत पर एक बार फिर इजहार अफसोस करता हूँ। और डॉक्टर, मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैं इस कुत्ते को बहुत अजीज़ रखती थी। इसके हाथ मलते हुए कहा। वाकई बहुत अच्छा कुत्ता था, शौकत ने जवाब दिया। होने वाली बात यह थी कि अफसोस तो होता है, मगर अब हो ही गया है तो। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये सुई यहाँ कैसे आई। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, डॉक्टर शौकत ने कहा। हो सकता है कि ये सुई इस गदबी बूढ़े की हो। इसके पास बहुत अजीब व गरीब चीज़ें हैं, मनूस कहीं का। क्या आप इन्हीं साहब के बारे में तो नहीं कह रही हैं जो अभी कोठी की तरफ गया? जी हाँ, वही होगा, नजमा ने जवाब दिया। ये कौन साहब हैं? बहुत ही अजीब व गरीब आदमी मालूम होते हैं, डॉक्टर शौकत ने कहा। ये हमारा किराएदार है, प्रोफेसर इमरान। लोग कहते हैं कि ये माहिर फल्कियात है, मुझे यकीन नहीं आता। वो देखिए, इसने मीनार पर एक दूरबीन भी लगा रखी है। प्रोफेसर इमरान माहिर फल्कियात बहुत मशहूर आदमी हैं। मैंने इनकी कई किताबें भी पढ़ी हैं। अगर वक्त मिला तो मैं इनसे ज़रूर मिलूँगा। क्या कीजिएगा मिलकर, दीवाना है वो, होश ही में कब रहता है वो, जानवरों से बदतर, नजमा ने कहा। खैर हटाएं इन बातों को डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कोई ख़तरा तो नहीं? जी नहीं, आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ ना होने पाएगी, डॉक्टर शौकत ने कहा। अच्छा, अब मैं चलूँ? मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। डॉक्टर शौकत कस्बे की तरफ चल पड़ा। एक शख्स खाई और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ इसका ताक़ुब कर रहा था। रास्ते पर डॉक्टर शौकत का जहन सुई और कुत्ते की मौत में उलझा रहा। साथ ही साथ वो नजमा से जो बात कर रहा था, इसकी गुफ्तगू भी इसके जहन में थी। डॉक्टर शौकत का दिल तो यही चाह रहा था कि ज़िंदगी भर खड़ा इसके साथ इस तरह बातें ही किए जाए। औरतों से बात करना इसके लिए कोई नई बात ना थी। वो करीब दिन भर नर्सों में घिरा रहता था और फिर इसके अलावा इसका पेशा ऐसा था कि दूसरी औरतों से भी इसका साबका पड़ता रहता था। लेकिन नजमा में ना जाने कौन सी ऐसी बात थी जो रह कर इसका चेहरा इसकी नज़रों से सामने पेश कर देती थी। डॉक्टर तौसीफ के घर पहुंचने ही वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब वो ऑपरेशन की शकीब मरतब कर रहा था। वह एक ज़िंदगी बचाने जा रहा था। एक माहिर फ़न की तरह इसका दिल मुतमईन था। अपनी कामयाबी का इस तरह यकीन था जिस तरह के वो 11 बजे खाना खाएगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर तौसीफ भी नवाब साहब की कार पर आ गया। कहिए डॉक्टर साहब, कोई ख़ास बात? डॉक्टर शौकत ने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, अलबत्ता कुत्ते की मौत से हर शख्स हैरत ज़दा है। लाएं देखूं तो वो सुई। डॉक्टर तौसीफ ने सुई लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये देखो, बड़ी अजीब बात है, मालूम नहीं सुई किस जहर में भिजाई गई है। डॉक्टर शौकत थर्मामीटर की नलकी से सुई निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। देखते ही देखते कुत्ता ख़त्म, ग्रामोफोन की सुई है। डॉक्टर तौसीफ ने सुई का गौर से देखते हुए कहा। मालूम नहीं किस जहर में भिजाई गई है, मेरे ख्याल से पोटाशियम साइनाइडेट या किसी कबल कोई और जहर से। डॉक्टर शौकत ने सुई को लेकर फिर थर्मामीटर की नलकी में रखते हुए कहा। मुझे तो ये सुई खबीज प्रोफेसर की मालूम होती है, डॉक्टर तौसीफ ने कहा। इसकी अजीबो-गरीब चीज़ें और हरकतें दूर दूर तक मशहूर हैं। मुझे अभी तक प्रोफेसर के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन मैं इस पुरअसरार शख्स के मुतल्लिक़ अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि वो मशहूर माहिर फ़ल्कियात है, डॉक्टर शौकत ने कहा।
اس کی زندگی ابھی تک پردہ راز میں ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اب سے 2 سال مشترکہ وہ ایک صحیح دماغ آدمی تھا۔ اس کے بعد اچانک اس کی عادات و اطوار میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی اور اب تو سبھی کا یہی خیال ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے تو صاحب سے اتنا بھیانک آدمی آج تک نہیں دیکھا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور ڈاکٹر توصیف بولا، ہاں تو آپ کا یہ پروگرام میرے خیال سے تو اب دوپہر کا کھانا کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے دوران آپریشن اور دوسرے موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک ڈاکٹر شوکت کو کچھ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں جلدی میں اپنے اسٹنٹ کو کچھ ضروری ہدایات دینا بھول گیا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا انتظام کر سکیں کہ میرا رقہ اس تک پہنچا دیا جائے تو بہت اچھا ہو، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ چلیں اب 2 کام ہو جائیں گے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ میں دراصل شہر جانے کے لیے نواب صاحب کی کار لایا تھا، آپ رقہ دے دیجئے گا، میں وہاں ان تک پہنچا دوں گا اور انہیں لیتے ہوئے آؤں گا۔ اور اس رقے کے علاوہ اور کوئی کام؟ جی نہیں شکریہ، میرے خیال سے آپ ان لوگوں کو اس طرف سے کوٹھی لیتے جائے گا بہتر ہے۔ 6 بجے آپ کے لیے کار بھجوا دی جائے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں پیدل ہی آؤں گا، ڈاکٹر توصیف نے پوچھا۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے آپریشن ذرا نازک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپریشن سے قبل اتنی ورزش ہو جائے کہ جسم میں چستی پیدا ہو سکے۔ ڈاکٹر شوکت، میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، در حقیقت ایک اچھے ڈاکٹر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر توصیف کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر شوکت نے یکے بعد دیگر وہ کتابیں پڑھنا شروع کی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک کاغذ اور پینسل سے کچھ ڈائیگرام بناتے ہوئے اور دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ پرانے ریکارڈوں کی کچھ فائل دیکھنی، انہیں مشغولیات میں دن ختم ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے اس نے کتابیں اور فائل ایک طرف رکھ لی اور ٹھیک 6 بجے روانہ ہونا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شام کی کرنوں کی زردی سرخ میں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر توصیف کا نوکر انڈے کی سینڈوچ اور کافی لے آیا تھا۔ رات کا کھانا سلیم کی درخواست کے مطابق اسی کوٹھی میں کھانا تھا، اس لیے صرف اس نے ایک سینڈوچ کھائی اور 2 کپ کافی کے بعد سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ گھڑی نے 6 بجائے، اس نے کپڑے پہنے اور روانہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جا ہی رہا تھا، چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور درختوں کی قطاریں تھیں جن کی وجہ سے سڑک خصوصاً زیادہ تاریخی ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر شوکت آپریشن کے خیال میں مگن بے خوف چل رہا تھا۔ اس سے تقریباً 50 گز پیچھے ایک دوسرا آدمی جھاڑیوں سے لگا ہوا چل رہا تھا۔ شاید اس نے سول کے جوتے پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر شوکت اس کے قدموں کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ایک جگہ ڈاکٹر شوکت سگریٹ سلگانے کے لیے رکا، ساتھ ہی وہ شخص بھی رک کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی شوکت نے چلنا شروع کیا، وہ پھر جھاڑیوں سے نکل کر اس طرف اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سڑک زیادہ چلتی ہوئی نہ تھی، وجہ یہ تھی کہ سڑک مخصوص کوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر نواب صاحب نے اپنی کوٹھی بستی کے باہر نہ بنوائی ہوتی تو پھر اس سڑک کا وجود بھی نہ ہوتا۔ شوکت کے وزنی جوتوں کی آواز اس سنسان سڑک پر گونج رہی تھی۔ شوکت چلتے چلتے سروں میں سیٹی بجانے لگا، اسے اپنی جوتوں کی آواز سیٹی کی دھن پر تال دیتی معلوم ہو رہی تھی۔ کسی درخت پر ایک بڑے پرندے نے چونک کر اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑ کر دوسری طرف چلا گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے قریب ہی گیدڑوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جو شخص ڈاکٹر شوکت کا پیچھا کر رہا تھا، اس کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ کچھ آگے بڑھ کر بہت زیادہ گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر دونوں طرف کے درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر اس طرح گنجان ہو گئی تھی کہ آسمان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر شوکت دنیا مافیا سے بے خبر اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اس کے گلے میں ایک موٹی سی رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ پھندے کی گرفت تنگ ہوتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اوپر اٹھنے لگا۔ گلے کی رگیں پھول رہی تھی، آنکھیں حلقوں میں ابلی پڑی تھی۔ اس نے چیخا چلایا لیکن آواز نہ نکلی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اس کی آنکھوں میں دھڑک رہا ہو۔ آہستہ آہستہ تاریکی گہری ہوتی گئی، گیدڑوں کا شور دور ہوتا جا رہا تھا، پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ زمین سے 2 فٹ بلندی پر جھول رہا تھا۔ کوئی ایسی درخت پر سے کود کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا، پھر ایک آواز کی طرح دوڑ کر آتا دکھائی دیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے میں وہ پھرتی سے درخت پر چڑھ کر
ایک شاخ سے دوسری شاخ پر کودتا ہوا اس شاخ پر پہنچ گیا جس سے رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسی ڈھیلی کی، آہستہ آہستہ ڈاکٹر شوکت کے پیر زمین پر نکال دیے، پھر رسی کو اس طرح باندھ کر نیچے اتارا۔ اب اس نے جیب سے چاقو نکال کر رسی کاٹی اور شوکت کے ہاتھوں پر سنبھالنے ہوئے سڑک پر لٹا دیا۔ پھندا ڈھیلا ہوتے ہی بے ہوش ڈاکٹر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر پراسرار آدمی نے دیا سلائی جلا کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آنکھوں کی پٹوں میں جنبش پیدا ہو چکی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ 10-5 منٹ کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ 2-3 منٹ گزر جانے پر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اجنبی جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کڑا کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ کچھ دیر قبل کے واقعات کے اس کے ذہن میں گونج اٹھے۔ بے اتحاد اس کا ہاتھ گردن کی طرف گیا، لیکن اب وہاں رسی کا پھندا نہ تھا، البتہ بری طرح اس کی گردن دکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح بچ گیا۔ اب اسے فرید مرحوم کے الفاظ بری طرح یاد آ رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سبیتا دیوی کی خواب کی بڑبڑاہٹ بھی یاد آ گئی اور راجروپ نگر اس کے سارے جسم میں ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹ پڑا۔ وہ سوچنے لگا وہ کبھی اتنا احمق تھا کہ اس فرید کے الفاظ بھلا دیے اور وہ خوفناک جگہ پر اندھیری رات میں تنہا چلا آیا۔ اس کی جان لینے کے لیے یہ دوسری کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نیپالی کا نقشہ پھر آ گیا جس نے اسے دھمکی دی تھی۔ پھر اچانک وہ زہریلی سوئی یاد آئی اور پروفیسر کا بھیانک چہرہ جو اس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ٹھیک اس جگہ کتا بھی اچھل کر گرا تھا۔ تو اب کیا پروفیسر، لیکن آخر کیوں؟ یہ سب سوچتے سوچتے اسے اپنی موجودہ حالت کا خیال آیا اور وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ چسٹر قریب ہی پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے چسٹر اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ گھڑی کا وقت دیکھنے لگا، لیکن پھر دیا سلائی جلا کر دیکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ کوٹھی میں سب لوگ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے 7 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب 8 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر شوکت بہت بااصول آدمی معلوم ہوتا ہے، نہ جانے کیا بات ہے، ڈاکٹر توصیف نے باغ میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ نجمہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کنور سلیم نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندھیروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دیر میں گھر سے روانہ ہوا۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ کار بھجوا دوں گا، لیکن اس نے کہا میں پیدل ہی آؤں گا۔ ہاں تو کون آ رہا ہے بولو؟ ڈاکٹر بھائی انتظار کرتے کرتے آنکھیں پھڑپڑانے لگی۔ ڈاکٹر شوکت برآمدے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ راستہ بھر اپنے چہرے سے پریشانی کے آثار مٹانے کی کوشش کرتا آ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے، ڈاکٹر شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی حماقت کی وجہ سے چلتے وقت ٹارچ لانا بھول گیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ بھول گیا تھا۔ لیکن آپ کے سر میں سے اتنے سارے تنکے کہاں سے آ گئے؟ جی وہاں نہیں، پیچھے کی طرف، نجمہ نے مسکرا کر کہا۔ تنکے کچھ نہیں، ہٹاؤ بھی، کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ ڈاکٹر شوکت نے کچھ بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں بتائیں نا، آخر بات کیا ہوئی؟ کنور سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے وہ تو ایک پاگل کتا تھا، راہ میں اس نے مجھے دوڑایا، اندھیرا کافی تھا، میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ تو کہیں ایک راہگیر ادھر آ نکلا، ورنہ آج کل دسمبر میں پاگل کتا؟ نجمہ نے حیرت سے کہا۔ کتے تو عموماً گرمیوں میں پاگل ہوتے ہیں۔ نہیں یہ ضروری نہیں، کنور سلیم نے جواب دیا، اکثر سردیوں میں بھی بعض کتوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر آپ بہت خوش قسمت تھے ڈاکٹر شوکت، پاگل کتوں کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں بھائی ڈاکٹر، وہ آپ کے آدمیوں نے بیمار کے کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ وہ لوگ اس وقت وہیں ہیں، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ آپ کے انتظار میں شاید ان لوگوں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، نجمہ بولی۔ میرا انتظار آپ لوگوں نے ناحق کیا، میں آپریشن سے قبل تھوڑا سا سوپ پیتا ہوں، کھانا کھا لینے کے بعد دماغ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ جی ہاں، میں نے ابھی اکثر کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں نے یہ ضرور کہا ہوگا، نجمہ نے شوخی سے کہا۔ ڈاکٹر شوکت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نجمہ نے نگاہوں میں ملتے ہوئے وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ خیر صاحب وہ کچھ صحیح، میں تو دن بھر میں 5 سیر سے کم نہیں کھاتا، کنور سلیم نے ہنس کر کہا۔ کھانا دیر سے منتظر ہے، ہر تندرست آدمی کا فرض ہے کہ اسے انتظار کی زحمت سے بچائے۔ سب لوگ کھانا کھانے کمرے میں چلے گئے۔ پرانی کوٹھی کے پائے باغ میں پروفیسر عمران کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ کبھی کبھی دونوں کی آوازیں بلند ہو کر خلا میں ڈوب جاتی۔ پروفیسر کہہ رہا تھا، لیکن میں نہیں جاؤں گا،
تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے میری جان؟ دوسری آواز سنائی دی، نہ جانے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ میرا نقصان؟ پروفیسر عمران کی آواز آئی۔ میں ہرگز نہ جاؤں گا، تمہیں جانا ہی پڑے گا، کسی نے کہا۔ سنو ابابیل کے بچے، تم میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے میری مرضی کے خلاف کہیں لے جا سکو، پروفیسر چیخا۔ خیر نہ جاؤ، لیکن تمہیں اس کے لیے پچھتانا پڑے گا، دیکھ لینا کہ تمہیں کل سے سفیدہ کیسے ملتا ہے، دوسرے آدمی نے کہا اور باغ سے نکلنے لگا۔ ٹھہرو ٹھہرو، تو ایسی بات کرو نا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم بیئر بیوٹی کے بچے ہو؟ پروفیسر ہنس کر بولا۔ بیئر بیوٹی؟ ہاں بیئر بیوٹی، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ مالی کے جھونپڑے تک چلنا ہوگا۔ اچھا تو آؤ پھر چلیں، پروفیسر نے کہا، اور دونوں مالی کے جھونپڑے کی طرف چل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پروفیسر لنگڑاتا ہوا مالی کے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ وہ اکیلا تھا اور اس کے کاندھے پر ایک وزنی گٹھڑی تھی۔ ایک جگہ رکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مالی کی جھونپڑی کی طرف گھونسا تان کر کہنے لگا، ابے تو مجھے نہیں جانتا، میں تجھے کتے کا گوشت کھلا دوں گا، اور چمگادڑ مجھے سلام کرنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح پروفیسر عمران عجیب و غریب باتیں کرتا، عجیب قسم کی باتیں کرتا رہتا تھا اور بڑبڑاتا ہوا اچھلتا کودتا پرانی کوٹھی کے باغ میں سے غائب ہو گیا۔